بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ساجد۔ ناظرین، اس وقت کی بہت بڑی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے اور یہ آئینی ترمیم کے ٹھیک دوسرے دن ہوا ہے۔ اگر آپ اس کے پیچھے سے تھوڑا سا اس کو جاننے کی کوشش کریں تو ہوا یوں ہے کہ علی امین صاحب ایک دفعہ اسلام آباد تشریف لائے تھے اور بڑا کراؤڈ لے کے آئے تھے۔ پھر وہ کے پی ہاؤس میں چلے گئے۔ کے پی ہاؤس میں جانے کے بعد وہاں سے وہ ایک دن لاپتہ رہے اور پورا دن ان کی پارٹی جو ہے وہ اعلانات کرتی رہی کہ ہمارا سی ایم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے، ہمارا سی ایم یہاں کڈنیپ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مذاق تھا کہ پوری دنیا کے سامنے پاکستانی عوام کے تماشا بنایا گیا کہ وہ ملک جہاں ملک ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے تو وہاں عام عوام کو کتنا ریلیف ہوگا۔ تو وہاں سے علی امین صاحب بچ نکلے اور انہوں نے دھوتی پہنی اور بھاگتے رہے یہاں تک کہ علی امین صاحب کے پی کے کی اسمبلی میں پہنچ گئے اور وہاں اس وقت اجلاس ہو رہا تھا۔ انہوں نے وہاں جا کے چینج کیا اور چینج کرنے کے بعد دوبارہ فلور میں آ کے تقریر شروع کر دی اور تقریر کے دوران بار بار یہ کہتا تھا، آئی جی صاحب آپ کا باپ یہاں ہے، جی آپ کا باپ یہاں ٹھہرا ہے۔ لیکن آئی جی صاحب، حقیقت یہ ہے کہ آئی جی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ علی امین صاحب کہاں ہے۔ علی امین صاحب ایجنسیوں کے ساتھ ملے۔ علی امین صاحب نے ایک ڈیل کی جس ڈیل میں یہ طے پایا تھا کہ آئینی ترمیم ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے تمام قیدی جو ہیں ان کو ایسے سے رہا کر دیا جائے گا۔ یہ ایک حقیقت تھی اور یہی وجہ تھی کہ زین قریشی، شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے اور ان کی بہو، ان کو اٹھایا گیا۔ زین قریشی صاحب اعلانات کرتے رہے، میری بیوی اٹھا لی گئی، پھر میری بہن اٹھا لی گئی۔ کیا ہوا؟ پھر وہ واپس آ گئے۔ پھر زین قریشی صاحب حکومتی بینچز پہ جا کے بیٹھے۔ حکومتی بینچز پہ جا کے جب وہ بیٹھ گئے، انہوں نے ووٹ دیا۔ ووٹ دینے کے بعد ٹھیک دوسرے دن بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا۔ بشرا بی بی صاحبہ رہا ہو گئی ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا۔ میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں، ان کو بالکل رہا ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان سمیت، پی ٹی آئی سمیت پاکستان کے اندر جتنے بھی قیدی ہیں، چاہے وہ پی ایل اے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی ایم سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ ملک کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ بلوچ ہے، چاہے وہ سندھی ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، اگر وہ بے گناہ کہتا ہے اس کو رہا ہونا چاہیے، اس کو ہر حال میں رہا ہونا چاہیے۔ لیکن جس طرح یہ انہوں نے نیریٹو بنایا، قوم کے بچوں کو قتل کروایا، قوم کے بچوں کو زخمی کروایا، قوم کے بچے جیل میں گئے، یہ واپس گھر چلے گئے۔ آج ان کے ماں باپ جو ہے وہ بیچارے رو رہے ہیں، ان کے پاس اتنی فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے ایک وکیل کھڑا کرے اور اپنے بچوں کو چھڑوائیں۔ لیکن یہ لوگ، انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا۔ اب بار بار یہ اعلانات ہو رہے ہیں، جی ہم پھر احتجاج کریں گے، ہم پھر آ رہے ہیں۔ شیر عبد مروت صاحب، ایک وقت آیا مروت صاحب کو جی اینٹی احتجاج وائرس ہوا اور اینٹی احتجاج وائرس ہونے کے بعد ان کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ مروت صاحب بہادر آدمی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا۔ ان کا ووٹ تھا لیکن جب اختیارات نہیں تھے تو چپ کر کے گھر میں بیٹھ گئے، کیونکہ مروت صاحب کی ایک پل ہے۔ اگر مروت صاحب کراؤڈ میں نکلا اور علی امین کی طرح چھپ کے پھر پہاڑوں سے بھاگ کے پی اسمبلی میں پہنچ جاتا تو اس سے جو مروت صاحب کی ایک جو ان کا ایک فین فالوئنگ ہے یا جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کا تو دل ٹوٹ جاتا کہ مروت صاحب ہو کے اتنا بہادر بندہ ہو کے یہ کام کر رہا ہے۔ تو کیا گیا، مروت صاحب نے اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیا، علیحدہ ہو گئے اور یہاں احتجاج ہوا۔ غریب بچے مرتے رہے، وہ کسی کے ایگزام ہو رہے تھے وہ ختم ہو گیا، وہ بچے کے مستقبل چلے گئے، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے۔ علی امین صاحب کے پی کے اسمبلی میں پہنچے۔ مبارک ہو علی امین صاحب، آپ کے مذاکرات، آپ کی ڈیل کامیاب ہو گئی ہے۔ جی ہاں، آپ کی ڈیل کامیاب ہو گئی ہے۔ آج بشرا بی بی آئی ہے اور میری بات لکھ لیں، ٹھیک 2 مہینے بعد within 2 months شاہ محمود قریشی باہر آئے گا، گارنٹی ہے۔ اور within 6 months عمران خان باہر آ جائے گا اور پی ٹی آئی کو فلی ریلیف دے کے ان کو باہر سے پیش دی جائے گی۔ لکھ لیجیے میری بات، عمران خان بھی باہر آ رہا ہے اور بشرا بی بی آج باہر آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے
کہ پریشر گور صاحب اب آپ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اب آپ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، آپ چلیں گھر، آپ نے پہلے جو کام کیا بہت اچھا کیا، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ باہر نکلے، اسٹیبلشمنٹ پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے بتا یار ڈر لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور بھائی جب تجھے ڈر لگتا ہے تو اتنی بڑی جماعت کا سربراہ کیوں بن گیا ہے تم؟ چیئرمین شپ چھوڑ دے۔ لیکن کیا کریں، یہ جو نوکری ہے یہ بھی بڑی مجبوری ہے، کیونکہ گوہر صاحب نے خود کو وہاں پھنسا لیا تھا، یہ نہ تو چھوڑ سکتے تھے اور نہ ہی آگے آ سکتے تھے۔ علی امین صاحب کی جذباتی تقریریں اور بشرا بی بی جو ہے وہ اس وقت بنی گالہ پہنچ چکی ہیں۔ بنی گالہ سے ان کو شوکت خانہ روانہ کیا گیا طبی معائنے کے لیے، وہاں ان کا طبی معائنہ کیا جائے گا۔ طبی معائنے کے بعد ان کی میڈیکل رپورٹ آئے گی جس میں یہ چیز واضح ہوگی کہ ان کو مینٹلی یا فزیکلی کتنا ٹارچر کیا گیا ہے۔ اور یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں یہ بات رپورٹ میں آئے گی کہ بشرا بی بی کو بہت زیادہ فزیکلی اور مینٹلی جو ہے ان کو ٹارچر کیا گیا اور ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ جس ظلم و ستم کی آج یہ بات کر رہے ہیں، میں تھوڑی سی تاریخ انہوں نے پڑھی نہیں ہے کیونکہ تاریخ پڑھائی نہیں گئی ہے۔ جس ظلم و ستم کی یہ کوٹ ان کوٹ بات کر رہے ہیں، کیا یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ خان صاحب یا بشرا بی بی یا پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کے اوپر نہیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں۔ احمد ولی خان، صمد خان شہید بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اس بندے نے اپنی زندگی کے صرف اور صرف 4 مہینے جو پرائم ٹائم کنسسٹنسی کے ساتھ 4 سال کنسسٹنسی کے ساتھ اس بندے نے جیل سے باہر گزارا ہے۔ باقی وہ جیل میں اگر ایک دن باہر تو 4 دن جیل میں اس بندے نے وقت گزارا۔ پرائم ٹائم آف 15 سال اس بندے نے اپنی لائف کے جیل میں گزارا۔ پرائم ٹائم آف ہز لائف اس بندے نے جیل میں گزاری۔ ولی خان، اس کی بیوی بچے کو پیدا کر رہی تھی، بس کر رہی تھی، ہاسپٹل کے اندر اس کی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس بندے کو جنازے میں نہیں آ گیا۔ باقی اتنا ظلم کسی کے اوپر نہیں ہوا جتنا پی ٹی آئی کے اوپر۔ اور اسی طرح آپ آگے چلیں، اچھا ان لوگوں کے نام کیوں نہیں لے جاتے؟ ان لوگوں کے نام اس لیے نہیں لیے جاتے کہ یہ لوگ پنجاب سے نہیں ہیں۔ اگر ان کا تعلق پنجاب سے ہوتا تو ان کا نام بھی لیا جاتا۔ ان کا تعلق پنجاب سے نہیں ہے، یہ ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ آج جس ظلم کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے، اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ ظلم بہت سی قوموں کے اوپر ہوا ہے، لیکن جس طرح انہوں نے ڈرامہ رچا ہے اس طرح کسی نے نہیں۔ یہ ان کا ڈرامہ جو ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے۔ اب بریسر صاحب نے بار بات کی ہے، بریسر گور صاحب کہتے ہیں جی بشرا بی بی میرٹ کے اوپر رہا ہو کے آئیں گے، بشرا بی بی میرٹ کے اوپر رہا ہو کے آئیں گے، کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں۔ یہی لوگ تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی آ گئی جی جسٹس منصور علی خان سے۔ جسٹس منصور صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی جنگ تھی۔ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ جسٹس منصور صاحب بنے، پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں ہے، اس بات سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے یا افریدی بن جائے یا جسٹس منصور بن جائے یا جسٹس منیب اختر بن جائے، اس بات سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی۔ اس وقت علی امین صاحب مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے جو ڈرامہ کیا، پوری رات وہ پانی والی ٹینکی کے اوپر سوئے رہے پوری رات، پھر فائرنگ ہوئی، پھر ان کی جیب میں روپیہ نہیں تھا اور پھر کئی کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے پیدل طے کیا تھا۔ کم از کم اس کا تو آج ازالہ ہوا۔ آج بشرا بی بی باہر آ گئی، آج پاکستان کی عدالتوں کو مبارک ہو، پاکستان کی عوام کو مبارک ہو، اور پی ٹی آئی کے جو یو ٹی اے ورکرز ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج آپ کا لیڈر باہر آ گیا ہے، آدھا لیڈر آج آپ کا باہر آ گیا ہے، آدھا اندر بیٹھا ہے، کچھ دن بعد وہ بھی باہر آ جائے گا، شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ جائیں گے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے خلاف ہوں یا میں عمران خان کے خلاف ہوں۔ لو، عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، عمران خان کا بنیادی حق ہے اس بندے کے ساتھ ظلم ہو، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں جو ہم نے سٹینڈرڈ ایک بندے کے لیے رکھا ہوا ہے سب کے لیے یہ وہی ہونا چاہیے، تب یہ قوم ترقی کر سکتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے لیے رات کو 12 بجے عدالت لگتی ہے اور پھر ان کو اتار دیا جاتا ہے اور پھر ان کو بھگا دیا جاتا ہے، رات کے 12 بجے عدالتیں کھول کے اس کو نکال دیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کے خلاف بھی عدالتیں کھلنی چاہیے۔ اگر نواز شریف کے ود ان ویک
تمام کیسز ختم ہو سکتے ہیں، اگر رات کے 1 بجے آئینی ترمیم ہو سکتی ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا سکتا ہے، تو کیوں نہیں عمران خان کے لیے عدالت کھولتے؟ کل بشرا بیوی کو تو کل رہا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیا وہ مچل گئے اور ان کی قانونی کارروائی اور پھر وہ چیزیں جمع نہیں ہوئی، اور پھر 3 ججز جو تھے وہ کسی کے جنازے میں چلے گئے، ایک دن وہ جیل میں رہ گئی۔ اب ایک دن 24 گھنٹے اس کا ازالہ کون بھگتے گا بھائی؟ اتنی بڑی پارٹی ہے، اتنی بڑی پارٹی کہ ایسا سمجھ لیں یہ لیڈر ہے، اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر اگر اندر بیٹھا رہا 24 گھنٹے کون بھگتے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ تو یہ ایک ایسی باتیں ہیں جس کے اوپر پوری قوم کو سوچنا چاہیے کہ ہم مورل ویلیوز کے اعتبار سے کہاں جا رہے ہیں، ہمارے پاس جو جسٹس کا سٹینڈرڈ ہے وہ کتنا گھٹیا ہے۔ اگر میرا مفاد ہو رہا ہے، میں چاہوں گا کہ میرا مفاد ہو، بھاڑ میں جائے اگلا، میں چاہوں گا کہ میرا ایک ریلیٹیو بیٹھے اگر کسی عہدے کے اوپر، میں چاہوں گا کہ میرے تو جو دل چاہے میں کروں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بتاؤ قومیں ایسے نہیں ترقی کرتی، قومیں ایسے ترقی نہیں کرتی کہ لندن میں جا کے فلیٹس بن جائیں قوموں کے، قومیں ایسے بھی ترقی نہیں کرتی کہ رات میں اٹھ کے بلاول یہ اعلان کرے کہ منصور علی شاہ ہوگا، اور پھر منظور چپڑاسی کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہاں ایک چپڑاسی کے بینک اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکلا، ایسے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ عمران خان صاحب اگر باہر آتے ہیں، عمران خان صاحب اگر ملک کی فلاح کے لیے ایک انصاف اور لا اینڈ آرڈر، یہ جو پاکستان کے اندر اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کو سٹرینتھ دے کے اس کو بحال کرتے ہیں، عمران خان کو ویلکم کرو۔ ہم عمران خان کے ساتھ، ہم اس وقت عمران خان کے مخالف تھے جب وہ فواد ڈبو بیٹھ کے عمران خان کی حمایت میں، عمران خان کا جو سپوکن پرسن بنا ہوا تھا پی ٹی آئی کا، وہ بیٹھ کے جب کہتا تھا باجوہ ہمارا ابو ہے، باجوہ اور فوج اور ہم ایک پیج پر ہے، فوج اور عوام ایک پیج پر ہے، فوج اور عوام تو ہمیشہ سے ایک پیج پر ہے، جرنیل اور آج جیسے حکمران ایک پیج پر نہیں آ رہے۔ اگر نواز شریف کو اتار دیا جاتا ہے تو اس کے خلاف وہ ریلیاں نکالتا ہے، وہ اسلام آباد میں چلا جاتا ہے، وہ ملک کے راز بتانے شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر عمران خان کو اتارا جاتا ہے، پہلے باجوہ صاحب ابو ہوتے ہیں، جب ان کو اتارا جاتا ہے، اچھا باجوہ صاحب پہلے ابو بھی تھے، اور باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے جو انہوں نے پارٹیوں کے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟ اگر عمران خان جہانگیر ترین کو نائل کر دیا گیا تھا، اس کیس میں عمران خان بھی نائل ہوتا تھا، جسٹس کے مطابق، رول کے مطابق عمران خان کو بچا دیا گیا۔ اس وقت باجوہ صاحب ابو تھا، پھر باجوہ صاحب نے جب اتار دیا، پھر باجوہ صاحب ملک دشمن بن گئے، غدار بن گئے۔ فیض صاحب ابو تھے، اور پھر جب اور بندہ آیا، ندیم انجم آیا، وہ ان کا دشمن بن گیا۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ صرف اور صرف طاقت کی جنگ ہے۔ عمران خان صاحب کہتا تھا طاقت میرے پاس ہو، اسٹیبلشمنٹ جو 70 سالوں سے 75 سالوں سے اس ملک کے اوپر قابض ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ چھوڑ دے گی؟ وہ چاہتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ ہم ہوں، الیکشن کمیشن بھی ہمارے ماتحت ہو، پاکستان کی سپریم کورٹ بھی ہمارے ماتحت ہو، پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کا پرائم منسٹر، سب ہمارے پاس۔ ایک بات میں یہاں پہ کرتا چلوں کہ ہم ہر اس بندے کے ساتھ ٹھہریں گے، ہم ہر اس بندے کا ساتھ دیں گے جس کے پاس اقتدار بھی ہوگا اور اختیار بھی ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔